गैर मकामियों की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई इदारा है, ना कोई इंडिविजुअल इस एक मामले को टेकअप करने के लिए ही तैयार है। जराइम की इन वारदातों को कम कैसे करना है, इन वारदातों को रोकने से बेहतर है कि इनको लिखना या इनको रजिस्टर कराना ही बंद कर दो। गुज़िश्ता 8 माह में यहाँ जराइम की 56,500 वारदातें हुई हैं। रोशनियों का ये शहर 350 अफराद को यहाँ जराइम की वारदातें निगल गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी उसामा, सिंध पुलिस कराची पुलिस की नज़र उतारने का सिलसिला आज भी जारी रखते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का ये डाटा जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे नाजरीन देख रहे हैं, इनके लिए बल्कि कराची पुलिस के जो हाइप्स हैं उनके लिए, उनकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए ये अंग्रेज़ी में, अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ सकें, वरना मैं उर्दू में बताना शुरू करता हूँ। रोशनियों का ये शहर, शहर उरूसुल बिलाद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, गुज़िश्ता 8 माह में, ये तीसरी मरतबा हम ये बता रहे हैं, गुज़िश्ता 8 माह में यहाँ जराइम की 56,500 वारदातें हुई हैं। अरबों रुपए का टैक्स देने वाला ये शहर, जहाँ AIG जावेद आलम ओडू साहब सनतकारों और ताजिरों की मौजूदगी में निहायत, अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बेशर्मी के साथ ही सही, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ बता करके और रवाना भी हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। वो ये कहते हैं कि कराची का ताजिर जो है वो सनसनी फैला करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। जावेद आलम ओडू कराची के CCPO, कराची के IG साहब, IG से ऊपर वजीर आला साहब, वजीर आला से ऊपर भुट्टो वाले बिलावल साहब, ये स्लाइड्स आपकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए ही बनवाई गई हैं। ज़रा चेक कीजिए जराइम का वो ग्राफ जो आप बता रहे थे कि न्यू दिल्ली से बेहतर है, दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। ज़रा चेक कीजिए, इस शहर में गुज़िश्ता 8 माह में 56,500 वारदातें हुई हैं और ना आप मिले ना आपकी ये पुलिस। रोशनियों का ये शहर 350 अफराद को यहाँ जराइम की वारदातें निगल गईं। स्ट्रीट क्राइम्स की इन वारदातों में 350 अफराद कत्ल हुए, 1685 अफराद जो है वो जख्मी हुए। यहाँ 32,000 मोटरसाइकिलें 8 माह की इस मुद्दत के दौरान जो है वो छीन ली गईं। 32,000 मोटरसाइकिलें और 1,300 कारें छीनने की वारदातें भी इसी एक शहर बदनसीबा में छीनी गई हैं। कराची पुलिस के दावे, सिंध पुलिस के दावे, IG, AIG, DIG, CCPO के दावे अपनी जगह। यहाँ 19,000 मोबाइल फ़ोन से कराची के शहरियों को महरूम कर दिया गया है। ये तमाम स्लाइड्स फर्दन फर्दन पढ़ते जाइए, कहते हैं पढ़ता जा शर्माता जा। कुछ खबरें हैं इन लोगों के लिए, मेरा ख्याल है कि इस पर सोने पे सुहागा साबित होंगी। पुलिस एहलकार ही दोबारा अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगे। इसका लूप अगर बनाया था भाई, वो लूप भी चला दो ताकि पता चल जाए कि ये बात हम घर से नहीं कर रहे। पुलिस एहलकार दोबारा अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगे। पुलिस एहलकारों ने घर से अगवा करके तशद्दुद का, ये दूसरी खबर है, निशाना बनाया और रिश्वत लेकर छोड़ा। एक और खबर बता रही है जो आपके सामने थी, समनाबाद में डाकुओं ने नाका, कराची समनाबाद फेडरल बी एरिया में डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। नाका लगाना पुलिस का काम होता है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम होता है कि वो नाका लगा करके और लॉ इन्फोर्स करने की कोशिश करें। यहाँ जहाँ मैं बैठ करके प्रोग्राम करने की अदाकारी कर रहा हूँ, यहीं से थोड़े फासले पर बाकायदा एक गैंग ने बाकायदा नाका लगा करके 100 से 150 अफराद को एक दिन में जराइम की उस एक वारदात में न जाने कितने कीमती साजो सामान से महरूम कर दिया और आज तक उस केस का कोई फॉलोअप अभी तक नहीं दिया गया। एक और जो वारदात यहाँ पे नजर आई है, बाकायदा अब कटर के साथ डिफेंस जैसे पॉश इलाके में बाकायदा कटर लेकर के और खवातीन के ब्रेसलेट्स और उनके जो क्या वो नेकलेस क्या बोलते हैं गले में जो पहनते हैं, बहरहाल वो सब छीना जा रहा है। ये CCTV फुटेज आपके सामने इस वक्त मौजूद है। डिफेंस जैसे पॉश इलाके में, मैं किसी बैकवर्ड एरिया की बात नहीं कर रहा, किसी मुजाफाती बस्ती की बात नहीं कर रहा, ये डिफेंस जैसे इलाके में ये सारी वारदातें हो रही हैं और पुलिस हमेशा की तरह निदारद है। आपको बताता चलूं कि शाहीन फोर्स नामी एक फोर्स भी बनाई थी IG ने हवा में। ये फोर्स अभी तक हवा में ही है,
کچھ پولیس والوں سے, کچھ باضمیر پولیس والوں سے بات ہوئی, انہوں نے اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کے بتایا کہ انہیں اس قسم کی کسی پولیس فورس سے پہلے دن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف کاغذات میں بنائی گئی ہے. اگر زمین پر ہوتی تو کہیں تو اس کا پتہ ملتا. اسٹریٹ کرمنل سڑکوں پر, یہ خبر بھی آپ کے سامنے, اسٹریٹ کرمنل سڑکوں پر شاہین فورس اور ایس ایس یو کے کمانڈوز غائب, شہری پریشان. کیمرے میں روزانہ درجنوں وارداتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. پولیس حکام جرائم کم ثابت کرنے پر مصر ہیں. شہریوں نے خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیا. مارے جانے والے ڈاکو غیر مقامی نکلتے ہیں. میں اس میں اکثر کا صیغہ لگا دیتا ہوں کیونکہ تمام لوگ غیر مقامی بہرکیف نہیں ہو سکتے, پھر لسانیت کا, عصبیت کا تاثر جائے گا. اکثر مارے جانے والے ڈاکو غیر مقامی نکلتے ہیں. غیر مقامیوں کی رجسٹریشن کے لیے ہمارے یہاں ثم الحمدللہ نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی انڈیویجول اس ایک معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ہی تیار ہے. سندھ پولیس کی اگر آپ بات کریں تو سندھ پولیس آپ کو مین شاہراہوں پر تو نظر آتی ہے. مین شاہراہوں پر مرغوں کو, اچھی تگڑی پارٹیوں کو تاڑ کر کے, ان سے سیٹنگ کر کے, ان سے مانڈولی کر کے, ان سے اپنی جو رکی ہوئی سیلری ہے یا ان کے جو رکے ہوئے پرکس ہیں وہ تو لوگوں سے وصول کر رہی ہے. وی وی آئی پی ڈیوٹیوں پر, ان مستنڈوں پر جن کو جوتے مار کر کے حوالات کے اندر یا جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا, جن کے پیٹوں سے ہمیں پیسے نکالنے چاہیے تھے, ان پر, ان کی سیکیورٹی پر تو یہ وی وی آئی پی جو ہے سیکیورٹی ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے ان پولیس والوں کو. لیکن شہر کا ایک عام آدمی اس وقت قطعی غیر محفوظ ہے. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں کہیں ٹریول کر رہے ہیں, ٹرسٹ می آن دیٹ ون, یو آر ناٹ سیف, یو آر ناٹ سیف. یہ ایگزیجریشن نہیں, اس وقت شہر کراچی کا ہر آدمی محض اللہ میاں کے آسرے پر نکل رہا ہے. یا تو ڈاکو اس کا صبر لوٹ لیتے ہیں, اور یا تو پھر یہ دوسرے والے ڈاکو جو کس وقت آپ کو لوٹتے ہیں پتہ نہیں چلتا. دوسرے والے ڈاکو آپ کو ایک دفعہ لوٹتے ہیں, لیکن یہ والے ڈاکو آپ کو تھانے کے باہر بھی لوٹتے ہیں, تھانے کے اندر بھی لوٹتے ہیں, جس طرح کی خبریں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. پی آئی بی میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا. پی آئی بی میں ایک چاچا میاں باقاعدہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے, فیسیلیٹیشن کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لونڈا وہ لوگوں سے جو ہے ان کی مال و متاع چھینتا پھر رہا تھا. پی آئی بی کالونی, پیر لائی بخش کالونی, جس نے فاروق ستار جیسا انمول رتن پیدا کیا, وہاں چلنے کے لیے راستہ میسر نہیں ہے, اور وہاں نہ صرف اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں پورے کراچی کی طرح, بلکہ دندناتے پھر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو نہ کوئی پولیس والا ٹکرتا ہے, نہ ان کو کوئی دوسری لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگ ٹکرتے ہیں. ان کو ٹکرتا ہے تو بس ایک عام آدمی, جس پر بس چلتا ہے کراچی کے اے آئی جی کا, کراچی کے سی سی پی او کا, کراچی کے آئی جی کا, جو جرائم کی ان بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باوجود یہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ کراچی دنیا کے دیگر ترقی یافتہ اور مہذب ممالک یا شہروں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہے. اے آئی جی صاحب کا کہنا تھا, جاوید عالم اوڈو صاحب کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ سی پی ایل سی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ پچھلی مرتبہ 18,000 گاڑیاں چوری ہوئی تھیں, اس مرتبہ صورتحال میں بہتری آئی ہے. کیسے جناب؟ اس مرتبہ صرف 13,000 گاڑیاں چینی ہیں. یہ ہیں جاوید عالم اوڈو صاحب, یہ ہے وہ مفکر, یہ ہے وہ دانشور. اس جیسا انمول رتن پولیس ڈپارٹمنٹ کے ماتھے کا یقیناً سنہری تاج ہے. ان کو میں حکومت پاکستان سے, بلکہ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیں, کیونکہ لوٹنے میں یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور نہیں کہہ پا رہا. کراچی کے لوگ وہ کہ جو ان پر تکیہ کرتے ہیں, وہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ پر تکیہ کرتے ہیں اور سیفٹی سیکیورٹی, اس وقت تمام تھانوں میں, میں کل بھی یہ بات کر چکا ہوں, میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, تمام تھانوں میں آف دی ریکارڈ یہ بات سامنے آ چکی ہے. ہم کنفرم کر چکے ہیں کہ تمام تھانوں میں انتہائی شدید قسم کا دباؤ پولیس والوں پر موجود ہے کہ اگر جرائم کی وارداتوں کا ریکارڈ گیا تو پھر آپ کی خیر نہیں, پھر آپ کی تنزلی بھی ہوگی, پھر آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, محکمہ جاتی کارروائی کا بھی اور سبکی کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا, جرائم کی وہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں, پولیس والوں کا زیادہ تر تکیہ اس بات پر ہے کہ آپ سے وارداتوں کی انفارمیشن لے کر کے آپ کو تھانے کا ٹھپا لگا کر کے اور روانہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا کوئی ریکارڈ پھر نہ ملنے پائے. اور یوں ہماری پولیس فورس کے قابل افسروں نے, جن میں سی سی پی او صاحب, جن میں اے آئی جی صاحب, جن میں آئی جی صاحب, اور جتنے لوگ ہیں جو مراد علی شاہ اور واٹ ایور کو رپورٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کا یہ فارمولہ ہے کہ جی جرائم کی ان وارداتوں کو کم کیسے کرنا ہے,
ان وارداتوں کو روکنے سے بہتر ہے کہ ان کو لکھنا یا ان کو رجسٹر کرانا ہی بند کر دو۔ میں ہوں عمران ریاض خان، اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے۔ مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔